اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر پاکستان وسیع ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے. اس ویڈیو کا میں بات کروں گا مغوی کمسن بچی کے والد کے بارے میں. مہدی علی کاظمی جن کا نام ہے، ان کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی جا رہی ہیں. جو بات میں کرنا چاہوں گا، پچھلے کئی دنوں سے مسلسل باتیں کی جا رہی ہیں. کوئی طاہر کاظمی نام کا ایک بندہ بھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ پیسوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، مختلف حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا بہت کلیئر. مہدی کاظمی دنیا کا سب سے کرپٹ انسان ہے، اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا. دنیا کا سب سے کرپٹ انسان ہے مہدی کاظمی. طاہر کاظمی دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے. لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو اغوا کرے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کم سن بچی کو اس لیے اغوا کرے کہ اس کے والد دنیا کے کرپٹ ترین انسان ہے، یا اس کے چاچا تایا جو بھی ہے، وہ ماموں جو بھی ہے، وہ دنیا کے کرپٹ ترین انسان ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا اس طرح کی بات کرنے کا، کسی اس طرح کے کام کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. تو کون دنیا کا، دیکھیے، دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا انسان، دنیا کا انتہائی شفاق انسان، انتہائی غلط انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی 11 سالہ بیٹی کو کوئی اس طرح ورگلائے، 14 سالہ بیٹی کو اس طرح کوئی بھگا کر لے جائے. کوئی برداشت نہیں کرے گا، کوئی ایسا نہیں چاہے گا. اگر کسی کو مہدی کاظمی سے کوئی تکلیف ہے، پھر جا کے FIA میں بات کرے، جا کے متعلقہ فورمز میں بات کرے. اگر کسی نے فراڈ کیا ہے تو ثبوت لے کے جائے اور بات کرے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح اگر اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کے عمل کو صحیح قرار دیا جائے گا تو پھر یقیناً وہ غلط انسان ہے. مہدی کاظمی کو میں نہیں جانتا ہوں، میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں کبھی ان سے کوئی بات کر پاؤں گا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ بچیوں کے اغوا میں جو بھی ملوث ہوا، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے. ہم اس کیس میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ بچی کو اغوا کیا گیا تھا، گھر سے ورگلا کر اغوا کیا گیا تھا، اور ایک مظلوم باپ کے ساتھ ہم نے آواز ملائی تھی. اور آج بھی میں، اور میری آج بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ کسی سے، تو اس موضوع پہ اوپر بات ہوئی. چونکہ میری ویڈیوز جاتی ہیں ان کے پاس، تو مجھے ایک بات انہوں نے کہی، بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا. آج میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. ظاہر ہے یہ میرا فل ٹائم جاب نہیں ہے، میں صرف مظلوم کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے میں اس کام میں یوٹیوب چینل میں نے بنایا، ورنہ میرا یہ کام نہیں ہے. میں فل ٹائم جاب کرتا ہوں کہیں. اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ جی بھائی صاحب آپ بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ بات کر سکتے ہیں. میں کہا جی بسم اللہ کہیے انکل. میں چونکہ ان کو جانتا بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی آج کل یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، دو باتیں انہوں نے کہی، اور وہ بہت ہی زبردست کہی انہوں نے.
انہوں نے کہا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، قطع نظر اس چیز کے جو ہمارا آواز اٹھانے کا، جو تمہارا آواز اٹھانے کا مقصد ہے نا، وہ ہے اس بچی کو انصاف دلانا. بچی اپنے گھر میں پہنچ گئی ہے، یہ ایک مرلہ. اور دوسرا مرلہ ہے مجرم کو اس کے گھر یعنی کہ جیل پہنچانا. اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے. باقی جو ادھر ادھر کی آوازیں ہیں ان کو اٹھنے دو. میں کہ جی انکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور جو دوسری بات ہے وہی دونوں باتیں انہوں نے یہی کہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جی جو باتیں اٹھ رہی ہیں، اور دوسری بات اگلی بات انہوں نے کہی کہ جی ایک چیز کا فرق ہو تو ہے، اور وہ ہے نظریے کا. میں نے جب ان سے پوچھا کیسے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جس نے مظلوم بچی کے ساتھ دیا، اور ایک گروہ ہے جس نے اغوا کرنے والے کا ساتھ دیا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کہنے کو تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ایک نے دوسرے کو مارا، ایک قاتل ایک مقتول. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو پھر ایک مجرم اور ایک متاثرہ بچی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو مجرم کے سپورٹر ہیں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے. جو مظلوم کے سپورٹر ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے. یہی ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مغوی بچی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ظہیر کو پھانسی دو، ظہیر کو سزا دو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. فیصلہ پاکستان کی عدلیہ نے کرنا ہے. پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون مجرم کے ساتھ ہے، کون مظلوم کے ساتھ، کون قابیل کے ساتھ ہے، کون حابیل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.